بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو برکتیں لے کر آئے، جو رحمتیں لے کر آئے، وہ ہمیں مل جائیں، یہ سب چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی برکتیں لینے کا جو راستہ ہے وہ آپ کی سنتیں ہیں۔ آپ کی ساری برکتیں اور اللہ کی ساری رحمتیں لینے کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کیا جائے، اور سنت پر عمل انسان اس وقت کرے گا جب اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ کی ہر سنت پر عمل کرے گا، اور جتنی سنتیں زندگی میں آئیں گی اللہ تعالیٰ برکتوں سے، رحمتوں سے نوازیں، برکتوں رحمتوں سے نوازیں۔ ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو 81 سال عمر تھی، آخر میں 1 سال بیمار رہے، فالج ہو گیا تھا، تو 80 سال صحت کے ساتھ گزارے، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تبلیغ میں سفر کرتے تھے، رائیڈ میں وقت دیتے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت کا کیا راز ہے؟ 80 سال عمر ہے اور کوئی دوائی نہیں کھاتے تھے، ایک دوائی بھی، ایک گولی بھی نہیں کھاتا، ایک گولی۔ آج کل تو ہمارا یہ حال ہے کہ میں نے ایک دن ہمارے مدرسے میں طالبات پڑھتی ہیں، وہاں پہ مدرسہ عائشہ میں، تو وہ مدرسے کے اندر میں نے طالبات سے پوچھا کہ کتنی طالبات ایسی ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی بھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا، سب کھڑے ہو کے پڑھتا۔ اگر آپ کسی گھر کی صحت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ کسی گھر میں کتنی صحت ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس گھر میں کتنے لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو 90% طالبات نے کہا کہ جی ہمارے گھروں میں عورتیں، مرد، دادا، کوئی بھی ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، 90%۔ پھر میں نے کہا کہ اس کو دم کرانا، میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جس میں کوئی دوائی نہیں کھاتا ہے، کوئی بھی گھر میں دوائی نہیں کھاتا؟ تو 5% گھر تھے، 90%، 95% گھر ایسے ہیں۔ ابھی بھی میں اگر پوچھوں گا تو یہی اس کا رزلٹ آئے گا کہ 90% ہمارے گھروں میں لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، اور 90% گھر ایسے ہیں کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سنت زندگی، سنت زندگی اور سنت غذا۔ اتنا آسان جواب، سنت زندگی، سنت غذا، بس۔ اس میں مجھے خیال آیا، میں نے کہا واقعی ہمارے بچوں سے کیا، ہم سے اگر کوئی گھر والے پوچھے نا کہ آپ کو کیا پسند ہے، یعنی بریانی پسند ہے، قورمہ پسند ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا پسند بن جائے، ہماری پسند بن جائے، آپ کی سنتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے زیادہ عقل عطا فرمائی تھی، سب سے زیادہ عقل مند آپ تھے، اور سب سے زیادہ علم والے آپ تھے۔ آپ کی بات میں نہ صرف دنیا کا فائدہ تھا بلکہ دنیا اور آخرت، دنیا کا بھی فائدہ۔ یہ نہیں کہ ہم سنتوں پر چلیں گے تو جی اس کا ثواب تو قبر میں، آخرت میں ملے گا، دنیا میں تو جیسے چل رہے نہیں۔ دنیا میں بھی اگر سنتوں میں نہیں چلیں گے تو ہم پریشان ہوں۔
سنت زندگی. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب، ایک ساتھی نے ان کے ناشتے کی دعوت کی، مجھے بھی بلا لیا. ناشتے میں دیکھا میں نے کہ دودھ ہے، شہد ہے اور سرید ہے. سرید کیسے کہتے ہیں؟ گوشت کا سالن شوربے والا، اس میں لوکی ہو، شوربہ ہو، گوشت ہو، اس میں روٹی کوٹ کے اس میں ڈالی جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کھانوں کا سردار ہے، اور آپ کو سرید بہت پسند تھا. تو وہ سرید ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، دودھ رکھا ہوا تھا، شہد رکھا ہوا تھا. نہ چائے، نہ کولڈ ڈرنک، نہ انڈے، نہ پراٹھے، نہ حلوہ پوری، نہ جو ہے وہ یعنی پائے جو ہم لوگ کھاتے ہیں ناشتے میں، نہ چولے، نہ حلوہ. میں نے وہ جو میزبان تھے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ حضرت کے سامنے یہ چیزیں کیوں رکھی؟ کہ ہم نے حضرت سے پوچھا تھا حضرت آپ کو اس ناشتے میں کیا پسند؟ فرمایا جو حضور کو پسند. ہم نے آج تک کسی کو جواب دیا ہے؟ بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا ہمیں تو وہ پسند ہے. ہمارے بچوں سے آپ پوچھیں نا کیا کھاؤ گے؟ پیزا کھائیں، برگر کھائیں. اور آپ کسی بھی ڈاکٹر کی تحقیق کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ ساری فاسٹ فوڈ سے پھیل رہی ہیں. وہ ہماری دکانیں بھری پڑی ہیں. اور ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں ٹبا کے، آتے بھی ہیں یہاں. کہنے کہ میں ٹبا جاتا ہوں تو سارے راستے میں حسین آباد میں وہ سارے کھانوں کی دکانیں. تو میں اپنے سے کہتا ہوں کہ شام کو یہاں کھائیں گے، صبح ہمارے پاس آئیں گے. یہ کھانے کھا کے، اور یہ ہمارے گاہک ہے، ہمارے لیے گاہک بنا رہے، ہمارے پاس بھیج رہے لوگ. کوئی دکان آپ نے دیکھی ہے اس میں لکھا ہو سنت غذا؟ کوئی ہوٹل دیکھا ہے آپ نے آپ سنت کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں. سنت زندگی سے ہم کتنے دور ہو گئے. سنت زندگی کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ السمر بعد العشاء. تھوڑی سی اس کی آواز گونج زیادہ ہے. آپ رات کو باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے عشاء کے بعد. دنیا کی باتیں عشاء کے بعد نہیں. بس ایک اللہ والے تھے، کسی سے بات عشاء کے بعد بات نہیں کرتے. بس اب تو اللہ سے بات کرنے کا وقت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک گورنر تھے، ان کے لوگوں نے، پبلک نے، عوام نے شکایت کی حضرت عمر سے کہ یہ رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتے. ان کو بلایا، وہ کہا جی رات کا میرا وقت اللہ کا ہے، وہ کسی مخلوق کو میں نہیں دے سکتا، میرا اللہ سے باتیں کرنے کا وقت. ایک یہاں پہ ایک اللہ والے، میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا وہ عشاء کی بات کیا کرتے ہیں؟ کہتے عشاء کی بات نفلیں پڑھتے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں جا کے لیٹ جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، نفلیں پڑھتے رہتے ہیں. نفلیں پڑھتے 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 جب تھک جاتے ہیں جا کے سو جاتے ہیں. تو رات کو جلدی سونا، صبح جلدی جانا، یہ سنت ہے، سنت زندگی. اور میں آپ کو اس کا دنیا کا فائدہ بتا رہا ہوں. یہاں ایک حکیم صاحب تھے جو کراچی میں، بڑے ماہر حکیم، 70 سال ان کی عمر، اور 8 گھنٹے مریضوں کو دیکھنا، بالکل چاق چوبند چست. لوگ ان سے پوچھتے تھے حکیم صاحب آپ کیا کشتے کھاتے ہیں؟ ان کا کوئی کشتہ نہیں کھاتا ہوں. یہ اتنے ایکٹیو آپ کیوں ہیں؟ یہ صحت آپ کو کیوں ملی؟ کہہ لیں یہ تو سارے اطباء اور ڈاکٹر اس پر متفق علیہ ہیں کہ جو آدمی سورج ڈوبتے ہی کھانا کھا رہے، سورج ڈوبے کھانا کھائے، اور 2.5 گھنٹے کے بعد، سورج ڈوبنے کے 2.5 گھنٹے کے بعد سو جائے، اور سورج طلوع ہونے سے 2.5 گھنٹے پہلے جاگے، کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری اس کو نہیں ہے. یہ تو سارے اطباء اس پر متفق ہیں. حکیم اجمل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صبح کی ہوا ساری بیماریوں کی دوا. تو انگریز یہ کہتے ہیں جو آدمی صبح جلدی اٹھے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ تہجد پڑھا کرو، تمہاری صحت ٹھیک رہے گی۔ تہجد کے وقت ہوا میں ڈبل آکسیجن ہوتی ہے، ڈبل آکسیجن ہوتی ہے ہوا میں، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ رات کو جلدی سونا۔ اب آپ 2.5 گھنٹے، مغرب 6 بجے ہوتی ہے نا، 6-5 بجے، 6:30 بجے کھانا کھا لیں، اور 2.5 گھنٹے 8:30 بجے، 8 بجے نمازیں ہو رہی ہیں، 8:30 بجے آپ سو جائیں، اور سورج طلوع ہو رہا ہے 6 بجے، اور 2.5 گھنٹے پہلے آپ اٹھ جائیں 3:30-4 بجے، 4 بجے اٹھ، تہجد بھی مل جائے گی، صحت بھی ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، 6-7 گھنٹے آرام سے آپ کی نیند پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو اللہ نے بنایا ہے، یہ جسم اللہ کا، میرے اور آپ کا بنایا انہیں، اور یہ فطرت کے ساتھ چلتا ہے۔ فطرت کیا ہے اللہ کی؟ دن کو اللہ نے جاگنے کے لیے بنایا، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی۔ تو رات جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو جسم سونا چاہتا ہے، یہ فطرت ہے، اس کی فطرت ہے، اللہ نے اس کی فطرت کو بنایا، یہ سونا چاہتا ہے۔ ہم نے اسے کھانا کھلا دیا تو وہ کھانا کھائے گا تو وہ کھانے کو ہضم نہیں کرے گا، اس کو زہر بنائے گا، اس کو سونا ہے، وہ کام نہیں کرے گا۔ اور جو جاگنے کا وقت ہے اس میں ہم سو رہے ہیں 2 بجے 1 بجے۔ کسی سے پوچھو نا کہ بھئی آپ فجر میں کیوں نہیں اٹھ پاتے، کہتے دیر سے سوتے۔ کس وقت سوتے ہیں؟ 2 بجے۔ لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں، تو سوتے کب ہیں؟ کہتے 2 بجے۔ 2 بجے سوئے گا تو اس کی تو نیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی نیت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کا کھانا گلاؤ نماز سے، ذکر سے۔ مغرب کے بعد کھانا کھاؤ، عشاء کی نماز پڑھو، سب سے لمبی نماز عشاء کی 17 رکعت، آپ کا کھانا ہضم ہو جائے، کھانا ہضم ہو جائے۔ اور آپ اس کا تجربہ کرو، میں نے اس سال اپنی طالبات کو وہاں پہ پابند کیا، اور میں نے کہا کہ کوئی بھی طالبہ عشاء کی بعد 8 بجے کے بعد کھانا نہیں کھائے، عشاء سے پہلے کھانا کھائے اور 10 بجے تک سو جائے، 8:30 نہیں، چلو 10 بجے تک سو جائے۔ ان بچیوں نے بتایا کہ ہماری صحتیں اتنی اچھی ہو گئی، ہمیں اتنا فائدہ ہوا۔ پہلے تو کہتے رہے گھر والے نہیں مانتے، میں نے کہا وہ نہیں مانتے، آپ تو مانیں، آپ ہماری بات مان لیں نا، بھائی آپ کھانا کھا لیں، گھر والے دیر سے کھاتے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، دسترخوان پہ بیٹھ جائیں۔ آپ کے گھر والے نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ جلدی کھانا کھا لیں مغرب پڑھتے ہی، اور گھر والوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، کھانا نہ کھائیں، دیر سے نہیں کھائیں۔ اب میں آپ کو ایک آدمی ہے، اس کا انگریز، دیکھو نا، اگر کوئی کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کرے گا تو اس کی دنیا کی زندگی اچھی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی کی طریقے پہ وہ چلے۔ تو اس کا کتنے دنیا کے ملکوں میں کوئی 500 کے قریب اس کے اسٹور تھے، سپر اسٹور، 45-40 ملکوں میں، اس کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے اکثر۔ تو وہ جو کافر تھا، وہ جب مرنے لگا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں صبح 4 بجے اٹھتا تھا، اور 4 بجے اٹھ کر کے 2 گھنٹے میرے اپنے دنیا کے کاروبار کی پلاننگ کرتا تھا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بارک اللہ لامتی فی بکورہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے، اور آپ نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہ، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ہے۔ اچھا، ہماری صبح کیا ہوتی ہے؟ یہ سو رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے فجر پڑھتے ہیں، پھر فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ ہمارے سونے میں برکت ہے، سونے میں برکت ہے، سوتے رہو 11 بجے 12 بجے۔ ظہر کی نماز کے لیے لوگ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد ناشتہ کرتے ہیں۔ انتہائی بے برکتی، دنیا بھر میں جو کاروبار میں بے برکتی ہے، اس کی وجہ صبح کا سونا ہے، سنت کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی، فجر کے بعد آپ آئے، آپ نے فرمایا قومی یا فاطمہ، اے فاطمہ جاگو، واشہدی رزق ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت رزق آ رہا ہے، اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل گئے اور اللہ پاک کی طرف سے رزق آ رہا ہے۔ واشہدی رزق ربک فإن رزق العباد
یقسم ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس. سورج صبح طلوع ہونے سے لے کر، صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ رزق اتارتے ہیں، اور ہم اس وقت سو رہے ہیں. اس وقت ہم سو رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس کافر نے کہا کہ میں 4 بجے اٹھتا ہوں، 2 گھنٹے جو برکت کا وقت تھا اس میں وہ پلاننگ کرتا. اس کے بعد اس کا اپنا جہاز تھا، وہ اپنے جہاز سے کسی شہر میں چلا جاتا تھا اور خود وہ ڈرائیو کرتا تھا، یعنی اس کا پائلٹ خود ہوتا. 6 بجے اور 6:30 7 بجے تک وہاں پہنچ گیا. 1-2 گھنٹے اپنے کسی اسٹور میں رہا اور اس کے بعد وہ 9 بجے اپنے آفس واپس آ گیا. 9 سے لے کے 12 بجے تک وہ آفس میں رہا. 8 گھنٹے اس نے کام کیا. صبح 4 بجے اٹھا تھا. اس کے بعد 1 گھنٹہ اس نے گیم کھیلتا تھا. کہیں بھی جاتا تھا تو اس کا سیکرٹری ساتھ ہوتا تھا، وہاں اس کے لیے جم کا اور کھیلنے کا بندوبست کر رہا. 1 سے لے کے 4 تک وہ پھر آفس میں آتا تھا. 4 بجے وہ آفس چھوڑ کے 5 بجے گھر آ جاتا اور گھر آ کے گھر کے کام وام، گھر کے ساتھ بچوں کے ساتھ باتیں کرنا، کھیلنا، کھانا وانا، اور رات کے 9 بجے وہ سو جاتا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، اچھا عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کسی کو پتا ہے کیا کرتے؟ ہاں؟ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے. عصر سے وہ کافر یہی کرتا تھا، فیملی لائف گزارتا. تو اس کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیا. اللہ نے اس کی دنیا بنا دی. ہماری دنیا اسی وجہ سے خراب ہے کہ ہم صبح سو رہے ہوتے ہیں. صبح سو رہے ہوتے ہیں. جو دکانیں فجر پڑتی ہی کھل جاتی ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں. ان کا سارا دودھ والے، چائے والے، ڈبل روٹی والے، انڈوں والے جو صبح جلدی اٹھ کے کاروبار شروع کرتے ہیں، سبزی منڈی میں آپ چلے جائیں، سبزی والے، پھل والے، ایسے لوگ جو صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں، کبھی ان کے یہاں پریشانی نہیں دیکھیں گے آپ. وہ برکت کا وقت ہے، وہ برکت کا وقت. فیکٹریوں والے، کارخانے والے وہ دیر سے جاتے ہیں، اس لیے برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک سنتوں میں رکھ دی. اور برکت ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نظر آ جائے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے 7 کھجوریں رکھی ہوئی تھیں. 7. 2 آدمی اور تھے اور اللہ کے رسول تھے اور میں تھا. آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے کھجوریں کھاؤ. بسم اللہ سے برکت آتی ہے کھانے میں. کھانا شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے، ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، برکت آئے گی. تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھجوریں کھانی شروع کی اور ایک طرف جو کھجور کی گٹلیاں تھیں وہ جمع کرتے رہے. 50 کے قریب میرے دونوں ساتھیوں نے 50 کھجوریں کھا لی وہ گٹلیوں سے، اور میں نے 54 کھجوریں کھائیں. اور تھی کھجوریں کتنی؟ 7. 154 کھجوریں ہم نے کھائی. یہ کیا تھا؟ یہ برکت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور رحمتیں آج بھی ہیں. آپ تو قیامت تک کے لیے نبی ہیں. آپ کی ہر سنت قیامت تک کے لیے، آپ کا ہر عمل قیامت تک کے لیے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری برکتیں آج ہمیں عطا فرماتے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں، اللہ تو دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو. ساری برکتیں لے لیں، ساری رحمتیں لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں. تو بھئی ایک تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہمارا سننا سنانا نہیں ہے کہ بھئی کسی نے کوئی بات کر لی ہم نے سن لی، جی بہت اچھی بات ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے
اور ڈاکٹر سے بہت سمجھدار تجربہ کار ڈاکٹر ہو، اس کا نسخہ لے آئے گھر، بس لا کے گھر میں رکھ دے اور بتائے اس کو فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم میں سے کون تیار ہے تو بھئی انشاءاللہ میں آج سے کوشش کروں گا کہ بھئی رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھا لوں اور عشاء پڑھ کے سو جاؤں 9 بجے تک، چلو جی 10 بجے تک سو جائیں، 10 بجے تک سو جائیں، 10 بجے سو جائے، صبح 4 بجے اٹھ 1 گھنٹہ 1.5 اللہ کے سامنے مناجات، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کے ساتھ وقت گزار۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ کسی نے جب انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ تو اتنے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اتنے لوگ آتے تھے آپ کے پاس، درس میں بیان میں لوگ بیٹھتے تھے، کیا ہوا؟ کس چیز نے آپ کو فائدہ دیا؟ فرمانے لگے وہ رات کی تنہائی میں چند رکعتیں اللہ کے سامنے پڑی تھیں، وہ کام آ، اخلاص کے ساتھ نماز، رات کی تنہائی کی نماز، یہ اللہ کے یہاں کام آئے گی، تہجد کام آئے گی۔ وہ قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں رکھنے کے بعد یہ آدمی کہے گا کہ جی میری قبر میں روشنی نہیں ہے، قبر میں روشنی، اندھیرا ہے، خدا نہ کرے گھر میں ایک دن لائٹ نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا، کیسا ڈر لگتا ہے، یو پی ایس بھی نہ ہو، کوئی جنریٹر بھی نہ ہو، ہاں تو یہ کہے گا کہ میری قبر میں اندھیرا بہت ہے، روشنی نہیں ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ بھئی قبر کی روشنی تو تہجد کی نماز سے ملے گی، وہ تو تھی نہیں میرے پاس، میں تو فجر بڑی مشکل سے پڑھتا تھا۔ یہ تو دینداروں کی بات کر رہے ہیں، نہ عام لوگ تو اللہ معاف فرمائے، ہم دیندار بھی بڑی مشکل سے ہمیں فجر کی نماز ملتی ہے۔ ہزاروں برس قبر کے اندھیرا، قبر میں اندھیرا رہے گا، اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں رات کو جلدی ہی سو جاتا، جلدی اٹھ کے تہجد ہی پڑھ لے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سردیوں کی راتیں بڑی قیمتی راتیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ سردی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ سورج جلدی غروب ہو گیا، جلدی سو گئے، صبح جلدی اٹھ گئے، تہجد پڑھ لی، رات کو آرام پورا ہو گیا، زیادہ گرمی بھی نہیں، گرمیوں میں تو نیند بھی نہیں آتی ہے، تو نیند پوری ہو گئی، جلدی سو گئے۔ اور اب بعض لوگ بلا وجہ کے جاگتے رہتے، بلا وجہ، اور یہ جو گندگی آ گئی ہے موبائل کی، یہ تو اتنی خطرناک ہے کہ اگر آپ رات کو اس کو لے کے بیٹھیں گے تو ساری رات اس میں گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، ساری رات اس گندگی میں گزر جائے گی، نہ آپ فجر کی نماز کے، نہ اللہ کے، نہ اللہ کے رسول کے، نہ دین کے، کسی کام کے نہیں، کسی کام۔ اور وہ ایک بچی تھی، اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی، میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بچی موبائل دیکھ رہی تھی، بچوں کی آنکھیں کمزور۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی رات کو اسکرین دیکھتا ہے تو اس کی جو اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، تو وہ ریزیں اس کے دماغ پہ پڑتی ہیں، جس سے اس کا نیند کا سسٹم متاثر ہوتا ہے اور ٹینشن ہو جاتی ہے، سکون نہیں ہوتا، سکون نہیں ملے گا۔ جتنی ہماری چیزیں سنت کے خلاف ہوں گی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کو پسند نہیں فرماتے تھے، آپ کو ناپسند تھا۔ آپ کی سنتوں میں ہماری دنیا کا فائدہ ہے، آپ کی سنتوں میں ہماری دنیا کا فائدہ، آپ اس کا تجربہ کریں، رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھا لیں اور عشاء پڑھ کے آرام کریں، موبائل بالکل نہیں استعمال کریں، یہ تو طے کریں کہ گھر میں آنے کے بعد موبائل بند، موبائل بالکل نہیں استعمال۔ اور پھر آپ دیکھیں صبح جلدی اٹھیں، آپ دیکھیں اب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ساری زندگی تہجد پڑھتے رہے، 80 سال تک کوئی بیماری نہیں، 80 سال تک۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ 83 سال عمر تھی، اخیر میں 1 سال بیمار رہے، 82 سال صحت مند، چلتے پھرتے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ اور والد صاحب کی عادت کیا تھی؟ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے، وہ سو چکے ہوتے تھے،
مغرب نماز ہوئی اور نماز پڑھتی گھر پہنچتی پہلا کام کھانا، چاہے مہمان ہو نہ ہو، بس یہ عادت تھی۔ مغرب پڑھی اور کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گئے۔ میں دارالعلوم سے جاتا تھا 11 بجے، سو چکے ہوتے تھے، والے سے سو گئے ہوتے، صبح جلدی اٹھتے تھے۔ تو جب تک ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے، سنت والی زندگی پر نہیں آئیں گے، سنت غذائیں معلوم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی غذا کھاتے تھے؟ چائے کتنی مرتبہ پیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ جی بتائیں، چائے پیتے تھے؟ چائے نہیں پیتے۔ اور کولڈ ڈرنک کون سی استعمال کرتے تھے؟ نہیں استعمال کرتے۔ تو سب زہر ہے، اسی سے شوگر، اسی سے بلڈ پریشر اور اسی سے بیماریاں، یہ ساری بیماریوں کی جڑ، اور کینسر ہو رہے ہیں اس سے۔ آپ تھوڑی سی معلومات تو کریں، کینسر ہو رہے ہیں۔ ہمارے میں تھا، میں نے ایک دن یہ بات کی کہ چینی جو ہے نا، چینی اس میں پتہ نہیں کتنی کیمیکل ملاتے ہیں۔ اس نے کہا مولانا میں شوگر مل میں کام کرتا ہوں، میں کبھی چینی نہیں استعمال کرتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہم تو خود اپنے ہاتھوں سے اس میں کیمیکل ملاتے ہیں، میں کیسے اس کو کھاؤں؟ میں نہیں کھاتا ہوں چینی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میٹھا کیا ہوتا تھا؟ شہد اور کھجور، اس سے میٹھا کرتے تھے چیزوں کو۔ فطری کھانا، فطری چیزیں، جتنا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب جائیں گے۔ اس دن وہ ایک آدمی ملا، وہ کہنے لگا میری بیٹی کو گندم سے الرجی ہے، گندم کھاتی ہے بیمار ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹروں نے اس سے کہا کہ تم جو کھایا کرو ساری زندگی۔ میں نے کہا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو کھائی ہے، گندم تو آپ کے زمانے میں نہ ہونے کی برابر۔ جو کھانے سے وزن نہیں بڑھتا، جو کھانے سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا، جو کھانے سے بلڈ پریشر نہیں ہوتا، سنت غذا ہے۔ ہم تو کھا بھی نہیں سکتے، عادت ہی نہیں ہے ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی تحقیق کریں، ہر سنت کی تحقیق کریں، اور اس کو اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ہر چیز میں۔ بچوں کی عادت بنا لیں، عشاء پڑھی اور بچوں کو سلا دیا، رات کو جلدی سلا دیا، بچے صبح جلدی اٹھ جائیں گے۔ بچپن سے ان کو نماز کا عادی بنائیں، بچپن سے ان کو قرآن کا عادی بنائیں۔ پہلا عمل ہمارے گھر میں کیا ہو کہ سارے گھر والے تہجد میں اٹھیں، سارے گھر۔ نماز کے لیے تو مؤذن بلاتا ہے، اور مؤذن کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ اور تہجد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خود بلاتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ تہجد میں فرماتے تھے انا انا انا، میں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کس سے باتیں کریں؟ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا، تو میں اللہ سے عرض کرتا ہوں اللہ میں مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو رزق چاہیے، میں کہتا ہوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی توبہ کرنے والا ہے، میں کہتا ہوں ہاں اللہ میں ہوں۔ اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آ کے یہ اعلان فرماتے ہیں، اور بندہ سو رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو مسئلے کیسے حل ہوں؟ اور اس کی سب سے بڑی بیماری رات کو دیر سے سونا، دیر سے کھانا۔ اس کی عادت بنائیں۔ جو لوگ آفسوں سے دیر سے آتے ہیں، رات کا کھانا نہیں کھائیں۔ صبح 9 بجے جاتے ہیں، رات کے 9 بجے آتے ہیں۔ 9 بجے جائیں، اپنے ساتھ کھانا لے، 9 بجے کا ناشتہ کر لیں، کھانا کھا لیں، اور وہاں عصر کے بعد آفس میں زور کے بعد کھانا نہیں کھائیں، عصر کے بعد کھا لیں۔ 2 وقت کھانا کھائیں، فجر اثر، فجر اثر۔ آپ دیکھیں آپ کی صحت کیسی اچھی رہے گی۔ ڈاکٹر امجد صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اشراق کی نماز پڑھی چاشت کے قریب، تھوڑی دیر سے نماز پڑھی، اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک پیالہ لے کر آئے، ایک بڑا پیالہ تھا جس میں 4 کے جیسے دیگ ہوتی ہے، 4 آدمی پکڑ کے لائے، ہم نے اس کے اندر سے کھانا سرید وغیرہ جو تھی وہ کھا لیا،
اور یہ کھانا ہو گیا صبح 9-10 بجے. اور دوسرا کھانا حدیثوں میں آتا ہے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کھانا گوشت کھا رہے تھے، چھری سے گوشت کھا رہے تھے، کاٹ کاٹ کے گوشت کھا رہے تھے. تو اذان ہوئی مغرب کی، آپ نے چھری ڈال دی، کھانا چھوڑ دیا، نماز پڑھ لی. عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے کھانا کھانا. دوسری روایت میں بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا بھائی کوئی لاؤ کھانا. لوگ ستو لے کر آئے، آپ نے ستو کھا لیا، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. تو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یہ عام معمول تھا کھانے کا. تو اگر آپ آفس سے 10 بجے آ رہے ہیں تو کھانا ساتھ لے جائیں، عصر میں آفس میں کھا لیں. دیکھیں اگر آدمی کوئی کسی چیز کی ترتیب بنانا چاہے نا تو آسان ہے. رات کو چلو جی آ کے کوئی دودھ پی لیا، رات کو ہلکی لائٹ غذا استعمال. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو دودھ پیتے تھے. اور ڈاکٹر امجد صاحب فرماتے تھے کہ 60-70% بیماریاں خود انسان لے کر آتا ہے. یہ دیر سے کھانا، دیر سے سونا، اور ہر چیز کھانا، دن میں 5 مرتبہ کھانا کھانا. 2 وقت کھانا رکھے، بس صرف 2 وقت. جو لوگ جلدی آتے ہیں وہ آ کے مغرب سے پہلے کھانا کھا لیں، یا مغرب پڑھتے امیر صاحب سے اجازت لے لیں، 10 منٹ میں کھانا کھا کے پھر گشتوں پہ چلے جائیں. عشاء کے بعد کوئی کھانا نہیں کھایا، اور آپ دیکھیں گے آپ کا طبیعت بھی ہلکی، اور صبح صبح اٹھ کے اللہ کے سامنے جو مناجات ہوگی، اللہ کے سامنے جو باتیں کریں گے، اللہ پاک سے جو تعلق ہوگا، جو محبت ہوگی، اللہ پاک جو سکون دیں گے، زندگی میں اطمینان دیں گے، وہ بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوگا. بادشاہوں کے پاس بھی. سنجر یہ علاقہ ہے ازبکستان میں. تو وہاں ایک اللہ والے ایک بادشاہ تھا. تو اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک اللہ والے ہیں، ان کی خانقاہ ہے، اور اس میں لوگ بہت آتے ہیں، مہمان آتے جاتے ہیں. تو انہوں نے بادشاہ نے ان کو کہا کہ میں نیم روز، جس علاقے میں وہ بزرگ رہتے تھے، نیم روز اس کا نام تھا. بادشاہ نے کہا کہ میں نیم روز کا اتنا بڑا میرا ضلع ہے وہ آپ کو دے دوں گا. اس کی زمینیں آپ کی ہو گئی، اس پہ آپ کاشت کریں، مہمان آ رہے ہیں کھانا کھلائیں، خدمت کریں لوگوں کی. تو حضرت فرمانے لگے، حضرت نے 2 شعر لکھ کے بھیجے، اور وہ فارسی کے شعر ہیں بڑے مزیدار. اس میں حضرت نے لکھا کہ جب سے نیم شب کی بادشاہت مجھے ملی ہے تو نیم روز کے بادشاہ کی سلطنت کو میرا دل دیکھنے کو بھی گوارا نہیں کرتا. اس کا مفہوم ہے جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی. صبح اٹھ کے کہاں جائے گا؟ اللہ کے دربار میں. اللہ کا درباری بن گیا نا، اللہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں. دنیا کی پارلیمنٹ کے لیے کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں کہ دنیا کی پارلیمنٹ میں ہم ایم این اے ایم پی اے بن جائیں، کوئی ڈی سی بن جائے، کچھ بن جائے، کچھ مل جائے. کتنی محنتیں کرتے ہیں، رشوتیں، جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ. اللہ معاف فرمائے. اور اللہ کے دربار میں، اللہ کی پارلیمنٹ میں صبح اٹھ کے پہنچ جائے، اللہ کے دربار میں پہنچ جائے. جب سے رب کا دربار ملا ہے، رب کا در ملا ہے، اللہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے اس کی پارلیمنٹ میں داخلے کی اجازت ملی ہے، اس کے بعد سے دنیا کے بادشاہوں کی چیزوں کو دیکھنا بھی ہمارا دل نہیں گوارا. جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، بادشاہ سے ملے گا تو بادشاہت ملے گی نا، اور اللہ سے ملے گا تو اللہ کی ساری قدرت اس کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ کا سارا غیبی نظام اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو صبح صبح اللہ کو وقت دینا، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، اللہ کو وقت دینا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو تلاش کریں، ہر سنت کو تلاش کریں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، وہ اللہ پاک، یعنی قیامت میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں دین پہ تو کیسے چلتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ امام بخاری کو لے آئیں گے.
6 سال امام بخاری نے سفر کیے، 6 سال گھر سے باہر رہے، 6 سال، اور 14,000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ 14,000، یہاں سے لاہور 1000 کلومیٹر کے قریب ہے۔ 7 مرتبہ کوئی آدمی ریونڈ لاہور پیدل جائے، پیدل واپس آئے۔ اس زمانے میں گدھے گھوڑوں کا پیدل سفر ہوتا تھا۔ 14,000 کلومیٹر کا سفر کیا، اور فرماتے ہیں کہ راستے میں جنگل بھی، صحرا بھی، رات ایسا تو نہیں کہ بھئی آپ کو کوئی، اب تو کہیں بھی جائیں تو رات کو ماشاءاللہ راستے میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، آرام گاہیں بنی ہوئی ہیں، کہیں جنگل میں رات آ رہی ہے، کہیں کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں، پتے کھائے، گھاس کھائی۔ اور ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیمار ہو گیا، تو طبیب کے پاس جو پیشاب لے جا کے چیک کیا گیا، ٹیسٹ کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کسی راہب کا پیشاب ہے جو سالن نہیں کھاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال میں نے سالن نہیں کھایا، 40 سال تک سالن نہیں۔ کیوں کہ مسالے ہوتے ہیں، اچھا اس سے پھر پیاس لگتی ہے، اور جتنا زیادہ مسالے دار کھانا ہوتا ہے زیادہ پیاس لگتی ہے، زیادہ پانی پیے گا تو زیادہ سوئے گا، اور رات کو کام کرنا ہوتا ہے۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو امام بخاری کے ساتھ، میں نے کہا چلو میں امام صاحب کے ساتھ رات گزارتا ہوں۔ کہتے ہیں رات کو لیٹے تو جیسے ہی لیٹتے اٹھ جاتے، چراغ جلاتے، کچھ لکھ لیتے، پھر لیٹتے، 12-13 مرتبہ اس طرح سے اٹھے، اور صبح پھر 13 رکعت تہجد کی پڑھی، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر اور 2 رکعت نفل، پھر اخیر میں 13 رکعت۔ تو میں نے صبح سوال کیا کہ حضرت آپ ساری رات تو جاگتے رہے، سوئے کب؟ تو آپ کیا کرتے تھے؟ کہتے میں جب لیٹتا تھا تو مجھے یاد آ جاتا تھا کہ فلاں استاد محدث نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے، تو میں اس پر کہ کل صبح اگر میں نے بھول گیا تو یہ حدیث کیسے پہنچے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مجھے نیند اچاٹ ہو جاتی تھی، میں اٹھ کے اس حدیث کو لکھتا تھا، پھر لیٹتا تھا، پھر کوئی حدیث، ساری رات اسی غم میں رہتی تھی۔ اور وہ حدیثیں ہمیں پہنچائیں، 7 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھیں۔ کتنی حدیثیں؟ 7 لاکھ۔ آج اگر ہم کسی مسلمان سے پوچھیں، اپنے کسی بیٹے سے پوچھیں بیٹا آپ کو 7 حدیثیں بھی یاد ہیں؟ ہمارے بیٹے کو ٹک ٹاک سے، موبائل سے فرصت نہیں، تو اس کو کیا پتا کہ اگر اپنے بیٹے سے ہم پوچھیں کہ بھائی یہ بخاری شریف تو بتاؤ کہ اس کتاب کا کیا مطلب ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 مشہور کتابیں حدیث کی ہیں اس کا نام ہی سنا دو، چلو حدیثیں تو دور کی بات، ہمارے بیٹوں کو کچھ پتہ نہیں۔ اور باطل کا ایسا وار ہے کہ مسلمان کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کے لیے یوں ہی دی ہے، کھیلنے کے لیے نہیں دی، یہ کسی کام کے لیے دی تھی۔ ایک آدمی ملازم تھا، اس کو مالک نے کہا کہ بھئی آپ کو میں جہاز کا ٹکٹ دے رہا ہوں، اور اسلام آباد جا کے فلاں پارٹی سے میٹنگ ہے، ان سے بات کر کے 3 دن کے بعد واپس آ جائے۔ جی بہت اچھا، یہاں سے جہاز میں گیا، وہاں سے واپس آ گیا 3 دن کے بعد۔ مالک نے کہا کیا ہوا کہ میٹنگ؟ کہا اصل میں وہاں گیا تو مجھے یاد آیا کہ مری بھی یہاں پہ ایک جگہ ہے، تو میں مری چلا گیا، وہاں سے ایوبیہ چلا گیا، وہاں سے نتیا گلی چلا گیا، بہت میں نے مزے اڑائے، بڑے انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، بہت اچھا پیارا موسم تھا۔ اور کام تو میں نہیں کر سکتا۔ مالک کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، اس نے کسی کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اتنا بڑا سورج دیا، چاند دیا، دن رات، ستارے، صبح شام، کھلایا پلایا، کس کام کے لیے تھا؟ کام تو ہوا نہیں ہم سے۔ یوں ہی زندگی غفلت میں ساری گزر گئی، ساری زندگی غفلت میں گزر گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو اللہ پاک امام بخاری کو کھڑا فرمائیں گے، اور امام بخاری کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو ساری رات 40 سال تک سالن نہیں کھایا اور ان کو حدیثیں پہنچائی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے استاد، انتقال کیسے ہوا؟ کسی نے کوئی حدیث پوچھی کہ یہ حدیث کہاں ہے، اور ایک
خادم جو تھا وہ حضرت کو بھوک لگی، اس نے حضرت نے فرمایا کہ بھئی کوئی کھلاؤ، تو اس نے کہا حضرت یہ کچھ کھجوریں کھا لیں، کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا کہ کھجور اس سے کچھ کھجوریں کھا لیں۔ حضرت حدیث دیکھتے رہے، رات بھر کھجوریں کھاتے رہے، سارا ٹوکرا کھا کے پتہ ہی نہیں چلا، منہمک تھے حدیث تلاش کرنے میں، صبح بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا، ہوش ہی نہیں تھا۔ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ حدیثوں کو یاد کیا، 10 لاکھ حدیثوں کو، اور فرماتے تھے کہ جو حدیث بھی مجھے یاد ہوئی، جو حدیث بھی مجھے ملی، میں نے اس پہ عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان علماء کو کھڑا کر دیں گے کہ انہوں نے تو دین آپ کو پہنچایا تھا، ہمیں تو نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ عمل کیا، نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے کہ بھئی ہماری زندگی کیسے، بس ایک زندگی گزر رہی ہے میرے بھائیوں، غفلت کی زندگی ہے، اسے توبہ کریں۔ اچانک یہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا اور ایک دم سے قبر کے اندھیرے میں چلے جائیں گے، ہزاروں برس تک قبر میں رہنا ہوگا، پھر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور کروڑوں برس کی زندگی کا فیصلہ ان چند سالوں پر ہوگا، کروڑوں برس کی زندگی کا فیصلہ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا۔ جو جنت میں کسی کو جنت مل گئی بس وہی، ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جنتیں ایسی بنائی ہیں، ایسی آخرت کے لیے محنت کی ہیں کہ آج لاکھوں کروڑوں انسان ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب امام بخاری تو دوسری صدی میں پیدا ہوئے، تیسری صدی میں انتقال ہوا، لاکھوں انسان، کروڑوں انسان ان کی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، ان کو اس کا ثواب مل رہا ہے، قبر میں پہنچ رہا ہے ان کے پاس۔ خوش قسمت لوگ تھے جو اپنی آخرت کما کے چلے گئے اور اللہ اس کے رسول کا دین ہم تک پہنچا کے چلے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرما، ہمیں معاف فرما، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، آپ کی ہر سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے سنت کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہیں سے مل جائے، اور اس میں شرم نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مکہ بھیجا، تو جب جانے لگے تو دوست احباب بھی ساتھ تھے مکے کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے، تو دوستوں نے دیکھا کہ ان کی جو لنگی تھی، تو ازار جو پہنا ہوا تھا وہ اونچی تھی، آدھی پنڈلی تک، تو انہوں نے کہا عثمان ذرا کپڑے وپڑے ٹھیک کر لو کہ آپ سرداروں سے ملنے جا رہے ہو۔ کیوں، میرے کپڑے تو ٹھیک ہیں کہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں سردار کیا پسند کرتے ہیں، جتنا بڑا سردار ہوگا اس کی لنگی اتنی نیچے لٹکی ہوئی ہوگی، یہ بڑے سردار کی نشانی۔ کہا بس ایک ہی جواب دیا، ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں، ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم ایسے ہی کپڑے پہنے۔ اللہم، ایک صحابی تھے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا، تو ایک حضرت فاطمہ تھی، اور حضرت فاطمہ کی والدہ بھی نہیں تھی، حضرت خدیجہ، تو بڑی محبت تھی حضرت فاطمہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ آپ کا گھر میرے گھر کے قریب ہو۔ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ مسجد نبوی سے میرا گھر ایک قریب گھر ہے، آپ اس میں، آپ اس کو ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تبادلہ کر لیتے ہیں، میں حضرت فاطمہ کو یہ قریب والا گھر دے دیتا ہوں، وہ دور والا میں لے لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد مزید، اچھا وہ بھی تھوڑا سا دور تھا وہ گھر، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے قریب آ جاؤں تاکہ مجھے آنے جانے میں سہولت ہو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا رسول اللہ، حارثہ کا ایک گھر جو ہے وہ آپ کے بالکل قریب میں، پڑوس میں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی، تبادلہ ہوا تھا، کہتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے میں تو نہیں کہہ سکتا۔ کسی نے یہ بات حضرت حارثہ کو پہنچا، حضرت حارثہ آئے کہ یا رسول اللہ، میرا مال
میں اور میرا مال سب اللہ اس کے رسول کے ہیں، جو آپ لے لیں گے میری خوش قسمتی ہو۔ اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول پر لگانے کے لیے تیار تھے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہم سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے خوش ہو جائیں، بس ہم نے تو اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا ہے، آپ کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ مجھ سے اللہ کتنے خوش ہیں جتنی میری زندگی میں نمازیں ہیں، جتنی میری زندگی میں دین ہے، اور مجھ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہیں جتنی آپ کی سنتیں میری زندگی میں۔ ایک بزرگ تھے حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے دیوبند مدرسے کے بانیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کے فیض کو ساری دنیا میں پہنچایا، اور میں نے یہ واقعہ شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ ہمارے ہاں حضرت مولانا عادل صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہمارے بر صغیر کے بڑے محدثین میں سے تھے، 70 سال تک حضرت نے حدیثیں پڑھائی ہیں، 70 برس تک۔ وہ تشریف لے گئے وہاں عمر حج پہ، تو حرم کے امام صاحب نے کہا آپ ہمارے گھر آئیں، ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کے سب سے بڑے عالم آئے ہیں، ہمارے گھر پہ کھانا کھا لیں۔ کہتے ہیں والد صاحب تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ گیا، تو وہ حرم کے امام خود اٹھ کے آ کے والد صاحب سے کہا آپ کے ہاتھ دھلاؤں، تو والد صاحب نے کہا یہ تو بے ادبی ہے، آپ ہمارے حرم کے امام ہیں، ہمارے امام میں ساری دنیا کے امام ہیں، ہم آپ سے ہاتھ دھلوائیں؟ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا یہ ہاتھ دھلوائے۔ والد صاحب نے پھر بھی انکار کیا کہ آپ کا بیٹا ہے، اور وہ بھی حرم کا امام تھا۔ انہوں نے کہا نہیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ والد صاحب نے بڑی شرم و حضوری میں ہاتھ دھلائے، کہنے لگے کہ ہم نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، اور ان یونیورسٹیوں میں بچے ساری دنیا سے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنے ملکوں میں دین کا کام کرتے ہیں۔ ہم جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ اس ملک میں بڑا عالم، بڑا مفتی، بڑا بزرگ کون ہے؟ تو وہ ان علماء کا نام لوگ لیتے ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کو چنا ہے، آپ کو چنا ہے۔ اس دیوبند مدرسے کا فیض ساری دنیا میں پہنچا۔ تو جو اس کے بانی تھے حاجی عابد صاحب، 28 برس تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 28 سال تک، 28 سال تک تکبیر، ایسا نماز کا اتنا اہتمام تھا 28 برس تک۔ اور ایک دن تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو بہت روئے اور کہنے لگے کہ آج 28 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی۔ ایسے لوگ تھے ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جن سے اللہ نے بڑا فیض لیا، بڑا کام اللہ پاک نے لیا بر صغیر میں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت کا انتقال ہوا، حضرت کے جو شیخ تھے وہ میاں جی ان کا نام تھا۔ تو میاں جی صاحب جو تھے وہ گاؤں کے اندر مسجد کے اندر بچوں کو قاعدہ قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ تو 30 سال تک میاں جی کہتے ہیں کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں، 30 برس تک۔ ایسے لوگ ایک قرآن پڑھانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو، ان کے برکتوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ جتنے بھی ہمارے اکابر تھے سنتوں پر چلتے تھے، سنتوں پر، اور ان کی کامیابی کا راز صرف سنت تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بس۔ وہ جو ہے ایک آدمی آیا، انہوں نے کوئی رومال وغیرہ لا کے حضرت گنگوئی کو دیا، حضرت گنگوئی ان کی آنکھوں پہ لگایا، سر پہ رکھا، سینے سے لگایا، جھوم رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ رومال تو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بنا تو نہیں ہے، تو کسی اور جگہ بنا ہے، وہاں سے مکے میں آیا، انہوں نے خرید کے لے آئے۔ کہ مکے سے تو آیا ہے، مدینے سے تو آیا، میرے محبوب کے شہر سے آیا ہے، محبوب کے شہر سے۔ اور جو مدینہ منورہ کی کھجوریں آتی تھیں، ایک کھجور کو 10 ٹکڑے کر کے سب کو تھوڑا تھوڑا کھلاتے تھے کہ مدینہ منورہ کی برکت والی کھجور ہے، اور اس کی گٹلیوں کو پھینکتے نہیں تھے۔ محبوب کے شہر کی گٹلیاں ہیں، اس کو پیس کے اس کو بھی کھا لیتے تھے، کھجوروں کو پیس کے بھی کھاتے تھے کہ بھئی یہ میرے محبوب کے شہر کی گٹلیاں۔ عشق کی تو بات ہے۔
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے سے واپس آتے تھے تو گھر والے کہتے تھے شاگرد بھی کہ حضرت کپڑے دے دیں دھونے کے لیے، کہہ رہے نہیں، ان کپڑوں پہ مدینے کی ہوا لگی ہے اور یہ کپڑے میں کسی اور سے نہیں دھلواؤں. اور نالی میں اس کا پانی نہیں، اس کو ٹب میں دھوتے تھے اور ٹب کا پانی لے جا کے کسی پاک جگہ پہ ڈالتے تھے کہ مدینہ منورہ کی ہوا اور مٹی جس کپڑے پہ لگی ہو وہ مٹی اور وہ ہوا وہ نالی میں نہ بہے. عشق اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں. میں نے اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کیا کرتے رہے؟ کہتے ہیں گھنٹوں بیت اللہ کے دروازے کے باہر ایسے جولی پھیلا کے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ وہ بھکاری آتے ہیں نا مسجد کے دروازوں پہ، آپ نکلیں گے تو ایسے بیٹھے ہوں گے جولی پھیلا. وہ کہتے تھے اللہ ہم تو تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگنے کے لیے آئے، ہم نے جولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، بس ہمارا کام پہنچنا ہے، مانگنا ہے، فقیر ہے، دینے والے اللہ پاک آپ. جب اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی تو آپ کی ہر سنت پر چلے گا. اپنے گھروں میں سنتوں کو زندہ کریں، سنت کے مطابق کھانا، بچوں کو سنت والا لباس پہنا، سنت کے خلاف لباس نہ پہنائیں بچوں کو، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ بچوں کو یاد کروائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، سونے سے پہلے، سونے کے بعد کی دعائیں، ہر موقع پہ کپڑا پہننے کی دعائیں، وضو کی دعائیں. یہ ماں کا کام ہے کہ بچپن سے جتنی سنتیں ہمارے گھروں میں زندہ ہوں گی اتنی اللہ کی رحمت آئے گی، برکت آئے گی، پریشانیاں ختم ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.